پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے جم نے کہا، تم خوش نصیب ہو علی کہ تمہیں ملر جیسے آدمی کا سہارا مل گیا۔ وہ اتنا ہی با اختیار ہے کہ اگر تم اس کی نگاہوں میں کوئی مقام حاصل کر گئے تو وہ تمہیں امریکہ سے نکالنے میں بھرپور مدد دے گا۔ عام زندگی میں لوگ اسے صرف ایک اداکار کے نام سے جانتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کیا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ اس بات پر بھی میں نے خاموشی ہی اختیار کی تھی، یہاں تک کہ جم مجھے ایک کمرے میں لے آیا۔ ایک خوبصورت بیڈ روم تھا۔ فی الحال تم اسے استعمال کرو، تمہیں یہاں ہر سہولت ملے گی، جم نے کہا اور مجھے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ میں تھکے تھکے قدموں سے ایک آرام دہ کرسی تک گیا اور اس میں دھنس گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ میرے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر مجھے یہ آسودگی حاصل تھی کہ میرا ضمیر مجرم نہیں تھا۔ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جس پر میرا ضمیر مجھے ملامت کرے۔ جرم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس کے بعد مجرم خواہ کتنا ہی آسودہ ہو جائے مگر ضمیر کا قرب اسے بے چین رکھتا ہے۔ سب سے بڑا محاسب خود اس کی اپنی فطرت میں پوشیدہ ہوتا ہے جو اسے سکون سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ میرا محاسب مطمئن تھا، اس لیے بڑے سے بڑا خطرہ مجھے تشویش میں مبتلا نہیں کر سکتا تھا۔ جن سادہ کاغذات پر ملر نے مجھے دستخط کرنے پر مجبور کیا تھا ان سے زیادہ کیا کام لے سکتا تھا؟ میرے جرم کا اعتراف یا مجھے چند دوسرے جرائم میں ملوث کرنے کی دستاویز یا اس سے بھی زیادہ اور کچھ، لیکن یہ چیزیں میرے لیے بے معنی تھیں۔ میرے کسی بھی جرم کی سزا زیادہ سے زیادہ موت ہو سکتی تھی اور میں موت سے خائف نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے خود کو مطمئن کر لیا۔ رات ہو گئی تھی۔ تقریباً 8 بجے میرے دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نسوانی آواز نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آ جاؤ، میں نے کہا، اور 19-20 سال کی ایک صحت مند لڑکی اندر داخل ہو گئی۔ اس کے سنہرے بال خوبصورت تھے مگر وہ اچھی شکل و صورت کی مالک نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کی ظاہری شخصیت گوارا تھی۔ میرا نام پینی یاک ہے، میں مسٹر ملر کی ملازمہ کی حیثیت رکھتی ہوں اور مسٹر ملر نے مجھے اس کام پر متعین کیا ہے کہ آپ کو بور نہ ہونے دوں۔ ہمیں ایک صاحب مسٹر ہینی فورک کا انتظار ہے، وہ آپ کو ایک تحفہ دیں گے جس کے بعد آپ خود کو زیادہ شگفتہ محسوس کریں گے۔ وہ تحفہ کیا ہوگا مسٹر پینی؟ میں نے پوچھا۔ بیٹھ جاؤں، اس نے ایک کرسی کے قریب پہنچ کر مجھ سے اجازت طلب کی۔ سوری، یہ پیشکش تو مجھے کرنی چاہیے تھی، تشریف رکھیے، میں نے خوش اخلاقی سے کہا اور وہ بیٹھ گئی۔ جناب، تحفے میں ایک تجسس پوشیدہ ہے، میرا خیال ہے وقت سے پہلے یہ تجسس ختم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں اس بارے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ ہاں یہ بتائیے، کافی پلاؤں یا کوئی دوسرا مشروب؟ کافی مل جائے تو۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں ضرور۔ پینی نے اٹھ کر دیوار میں لگی ہوئی بیل بجا دی، جس کے جواب میں فوراً ہی ایک ملازم قسم کا آدمی اندر آ گیا۔ کافی، پینی نے کہا اور وہ گردن ہلا کر واپس چلا گیا۔ مجھے آپ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل معلوم ہو چکی ہے، کیا کچھ اور بتانا پسند کریں گے آپ؟ لیکن ذرا ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں کسی قسم کی جاسوسی کے مشن پر نہیں آئی ہوں، اس لیے آپ ہر وہ بات مجھ سے چھپا سکتے ہیں جو آپ کسی کو بتانا پسند نہ کریں۔ یہ گفتگو برائے گفتگو ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد میری موجودگی آپ کو ناگوار محسوس نہیں ہوگی۔ شکریہ، میں نے لڑکی کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ آزادی سے اپنی پسند کی گفتگو کر سکتی ہیں۔ میں نے اس کی صاف گوئی کو پسند کیا تھا۔ برکلے یونیورسٹی کی جس طالبہ کو قتل کیا گیا، کیا وہ آپ کی کوئی عزیزہ تھی؟ لڑکی نے پوچھا اور شہناز کی صورت میری نگاہوں میں آ گئی۔ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا۔ کیا رشتہ تھا آپ دونوں کے درمیان؟ وہ میری ہم مذہب ہم وطن تھی۔ یہ رشتہ معمولی نہیں ہوتا، میں نے قدرے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ؟ مثلاً کیا وہ آپ کی محبوبہ بھی تھی؟ پینی نے پوچھا۔ ہر قریبی رشتہ محبوب ہوتا ہے، لیکن آپ کے نزدیک محبوبہ کا جو مفہوم ہے وہ میری اس انداز کی محبوبہ نہیں تھی۔ پھر بھی آپ اس کے لیے جذباتی ہو گئے۔ وہ تعجب سے بولی۔ آپ کے معاشرے میں وہ جذبات اپنی قدر کھو چکے ہیں جو ایسی تحریکوں کا سبب بنتے ہیں، اس لیے آپ یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکیں گی۔ میں نے کسی قدر تلخ لہجے میں کہا۔ مجھے احساس ہے،
بعض اوقات انسان کسی کے جذبات کی تہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگر آپ کو میرے الفاظ سے اذیت پہنچی ہو تو معافی چاہتی ہوں، میں کسی طرح آپ کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتی۔ پینی معذرت طلب کر رہی تھی کہ اس اثناء میں ملازم نے کافی لا کر رکھ دی اور پینی ایک اعتبار سے میزبانی کے فرائض انجام دینے لگی۔ کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے وہ خود بخود مسکرا دی۔ میں اس وقت اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، ایک بات اور پوچھوں؟ جی فرمائیے، میں نے بھی شوخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی نہ صحیح، سان فرانسسکو کی 2 شیزاؤں نے تو آپ کو متاثر کیا ہوگا، یا پھر یونیورسٹی ہی کی کوئی طالبہ آپ پر اثر انداز ہوئی ہوگی۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ امریکہ کو بھی پاکستان سمجھتے رہے ہوں گے، وہ بے تکلفی سے بولی۔ ہاں، یہ بات ہے بھی نہیں۔ میرا وطن پاکیزگی اور تقدس کا امین ہے، وہاں عورت کا ایک مقام ہے، اس کی جانب اٹھنے والی غلط نگاہوں کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہوتا، وہاں معاشرتی برائیوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں جرائم نہیں ہوتے، برائیاں نہیں ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کو پورے معاشرے کی نفرت کا شکار بننا پڑتا ہے۔ سماج میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، جبکہ امریکہ میں عورت نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ سان فرانسسکو کی بے شمار لڑکیوں کا قرب حاصل ہونے کے باوجود کوئی محبوبہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکی۔ دلچسپ بات ہے اور کسی قدر ناقابل یقین بھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اپنے شانوں کو جنبش دی۔ ہم دونوں بہت دیر تک مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ لڑکی بے حد سلجھی ہوئی تھی۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ کافی لانے والا ملازم دوبارہ کمرے میں آیا اور لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، مسٹر ہینی فورک آ گئے ہیں۔ او اچھا، یہیں بلا لوں؟ پینی نے میری طرف دیکھتے ہوئے جواباً کہا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ چند لمحات کے بعد ملازم ایک پستہ قد گنجے آدمی کے ساتھ اندر آ گیا، جس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت بریف کیس تھا اور بدن پر قیمتی سوٹ۔ اسے دیکھ کر لڑکی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار نمودار ہو گئے تھے، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے وہ مسکرانے لگی تھی۔ تو یہ ہے مسٹر ہینی فورک، لڑکی نے آنے والے کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ایک باکمال انسان۔ آپ کو تعجب ہوگا مسٹر علی کہ ہینی فورک کے مختلف دوست انہیں مختلف حیثیتوں سے جانتے ہیں، اور ان میں ایسے دوست بھی ہیں جن سے مسٹر فورک کی دوستی 15 سال پرانی ہے، لیکن انہوں نے آج تک مسٹر فورک کی اصل شکل نہیں دیکھی۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے اس پستہ قامت شخص کو دیکھا۔ برائے کرم ذرا دوسری طرف اپنا رخ کر لیں، ہینی فورک نے اپنی جسامت کے لحاظ سے بہت باریک آواز میں کہا۔ میں نے ہنستے ہوئے رخ بدل لیا۔ بس ایسی بھی بے رخی کس کام کی؟ اس بار مجھے ایک باری آواز سنائی دی اور پینی ہنس پڑی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ ہینی فورک غائب تھا اور اس کی جگہ ایک طویل القامت بوڑھا آدمی کھڑا ہوا تھا، جس کی عمر کسی طرح بھی 60-65 سے کم نہیں ہوگی۔ خادم کو ہینی فورک کہتے ہیں، بوڑھا باری مگر شگفتہ آواز میں بولا، اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کے قد و قامت کا جائزہ لیا اور پھر احمقانہ انداز میں پینی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، یہ مسٹر ہینی فورک ہیں، پینی گردن خم کر کے بولی۔ لیکن میری زبان کی لکنت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ذرا دوسری طرف رخ کریں، پینی نے مجھ سے کہا اور خود ہی ہاتھ پکڑ کر میرا چہرہ دوسری طرف موڑ دیا۔ پینی، تم بار بار مہمان کو زحمت دے رہی ہو، برائے کرم اس طرح رخ کر لیں جناب۔ اس بار مجھے ایک گونجدار آواز سنائی دی تھی۔ میں گہری سانس لے کر پلٹا تو میرے سامنے ایک درمیانے قد کا خوشرو نوجوان کھڑا ہوا تھا، جس کے سر پر گنے سنہرے بال تھے اور آنکھوں پر خوبصورت اینک۔ یہ ہے آپ کا خادم ہینی فورک۔ یہ آواز بھی میرے لیے اجنبی تھی اور پہلی دونوں آوازوں سے قطعاً مختلف تھی۔ میں اب زچ ہو جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مسٹر ملر کا گروہ جادوگروں پر مشتمل ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، ہم عقل کے جادوگر ہیں، ہم میں سے جس نے جو فن سیکھا ہے اس میں مہارت حاصل کی ہے، فورک بولا۔ میں اسے آپ کے سامنے قابل یقین بنا دیتا ہوں، فورک بولا۔ پھر اس نے جیب سے ایک ماسک نکالا اور اسے چہرے پر چڑھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بدن کو ایک خاص مہارت سے تان لیا اور پتلون کے پانچوں کو ایک جھٹکا دیا۔ پتلون خاص قسم کی سلی ہوئی تھی، اس لیے اس کے پانچوں کا ایک بل کھل گیا اور وہ نیچی ہو گئی۔ میرے سامنے کچھ دیر پہلے کا بوڑھا کھڑا ہوا تھا۔ کیا آپ رخ بدلنے سے قبل مجھ سے ہی ملے تھے؟ مسٹر ہینی فورک کی آواز پھر بدل گئی۔ لیکن نہیں، میرا خیال ہے آپ دوسرے آدمی سے ملے تھے۔ ہینی فورک نے جیب سے ایک اور ماسک نکالا اور اسے نہایت پھرتی سے چہرے پر چڑھا لیا۔
اس کے ساتھ ہی وہ جھکا اور اس نے پتلون کے پائنچوں کو موڑ لیا۔ اب وہ اتنا ہی پست قامت ہو گیا تھا جتنا پہلی بار نظر آیا تھا۔ ماسک کی وجہ سے سر بھی گنجا لگنے لگا تھا۔ خادم کو ہینی فورک کہتے ہیں۔ وہ جھک کر بولا، آپ کا فن قابل تحسین ہے مسٹر فورک۔ میں نے کسی تکلف کے بغیر کہا۔ شکریہ۔ دراصل انسانی بدن میں بے شمار صفات ہوتی ہیں، بس ذرا سی مشق کی ضرورت ہے۔ میرا اصل قد درمیانہ ہے۔ بدن کو ذرا سا تان لینے کی مشق آپ کو 3 انچ تک اونچا کر سکتی ہے اور 2 انچ تک نیچا۔ دوسری چیز آواز کی مشق ہے، لیکن یہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آپ نے لاتعداد انسانوں کو آوازوں کی نقل کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، بلا شبہ، لیکن آپ کا فن ان سب پر بھاری ہے۔ میں آپ سے بے حد متاثر ہوا ہوں مسٹر فورک۔ کمرے کی فضا میں کافی کی مہک رچی ہوئی ہے اور عمدہ کافی میری کمزوری ہے، اس لیے اگر میرے لیے گنجائش نکل سکے تو شکر گزار ہوں گا۔ فورک نے بے تکلفی سے کہا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں ابھی آپ کے لیے کافی منگواتی ہوں۔ پینی مستعدی سے بولی اور باہر نکل گئی۔ اس نے ملازم کو دوبارہ کافی لانے کا حکم دیا اور فوراً ہی واپس آ گئی۔ تو مسٹر علی، میرے سپرد جو خدمت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ڈیزائن بدل دوں، یعنی آپ کے چہرے میں اتنی نمایاں تبدیلی پیدا کر دوں کہ بڑے بڑے ماہرین آپ کو نہ پہچان سکیں، اور اس وقت میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کیا آپ اسے مسٹر فورک کا تحفہ نہ سمجھیں گے مسٹر علی؟ اس الجھے ہوئے ماحول میں جہاں ایک خوف کی فضا چھائی ہوئی ہے، یہ احساس ہر وقت آپ کا تعاقب کرتا ہے کہ امریکی پولیس آپ کی بو سونگتی پھر رہی ہے۔ کیا بدلی ہوئی شخصیت کے ساتھ آپ اطمینان قلب محسوس نہیں کریں گے؟ پینی بولی۔ بے شک، بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ چنانچہ مسٹر فورک آپ کو سکون کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر میں مسٹر فورک کی جادوگری کا قائل نہ ہو گیا ہوتا تو شاید اس تحفے کی میرے ذہن میں کوئی قدر نہیں ہوتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ مسٹر فورک اس مرتبہ بھی کوئی گل ہی کھلائیں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کافی پی کر سکون محسوس ہو تو آپ سے اس موضوع پر مزید گفتگو کی جائے۔ مسٹر فورک نے کہا، یقیناً۔ ویسے مسٹر فورک، میرے دیکھے ہوئے چہروں میں سے آپ کی اصل شکل کون سی ہے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی بھی نہیں، فورک نے جواب دیا۔ کیا واقعی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، یہ درست ہے۔ میں بھی آج تک یقین نہیں کر سکی کہ مسٹر فورک کی اصل شکل دیکھ چکی ہوں۔ پینی نے ہنستے ہوئے کہا، میں سچ مچ اس شخص سے بہت متاثر ہوا تھا، لیکن مسٹر فورک، ماسک کے اوپر ماسک پہننا تو کافی مشکل کام ہے۔ کیا ماسک کی پتلی جلد کے نیچے دوسرا ماسک نمایاں نہیں ہو سکتا؟ میں نے سوال کیا۔ فورک نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ ساری نقابیں میں نے خود تیار کی ہیں اور ان میں ایک خاص تناسب رکھا ہے۔ ایک ماسک کے اوپر دوسرا ماسک ایسا ہوتا ہے کہ بغیر کسی دقت کے پہلے ماسک کو ڈھانک لے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ ملازم نے ایک بار پھر کافی پیش کر دی اور پینی نے اس بار 3 پیالیاں بنا کر 2 ہم دونوں کو دیں اور تیسری خود لے کر بیٹھ گئی۔ آپ کون کون سی زبان بول لیتے ہیں مسٹر علی؟ ہینی فورک نے مجھ سے سوال کیا۔ بس اپنی مادری زبان، قومی زبان اور انگریزی۔ ویسے اس دوران میں نے فرانسیسی اور جرمن زبانیں سیکھنے کی تیاریاں کی تھیں، لیکن ابتدا نہیں کر سکا تھا۔ پھر کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، فورک پرخیال انداز میں بولا۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ دراصل میں وقتی طور پر آپ کی قومیت بھی بدلنا چاہتا تھا، اس طرح کسی کو آپ پر شبہ نہ ہوتا، لیکن یہ اس وقت ممکن نہیں تھا جب آپ کسی دوسری زبان پر عبور رکھتے۔ مسٹر فورک کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک کھڑکی سی کھل گئی۔ مجھے اپنا پیارا رفیق ہربنسی یاد آ گیا تھا۔ میں اس کی زبان بھی بول سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے فورک سے کہا، آپ میری حیت میں تبدیلی کر سکتے ہیں مسٹر فورک۔ امریکہ میں آپ نے بہت سے سکھ نوجوان دیکھے ہوں گے، میں ان کی زبان بھی بول سکتا ہوں۔ فورک نے کافی کی پیالی رکھ دی۔ حیرت انگیز، واقعی یہ خیال میرے ذہن میں آیا تھا۔ بالکل مناسب رہے گا۔ چلو، یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ مسٹر فورک پرسکون انداز میں بولے اور پھر کافی کے چند گھونٹ لے کر پینی سے کہنے لگے، لیکن مس پینی، اس کے لیے مجھے چند چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی، مثلاً مصنوعی بال جو اس وقت میرے پاس نہیں ہیں، اور بھی کچھ دوسری چیزیں۔ اس لیے یہ پروگرام کل صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے مسٹر فورک، سوائے اس کے کہ یہ وقت ہمیں گھر ہی میں گزارنا ہوگا۔ پینی نے جواب دیا، وقت اپنے گھر پر ہی گزارنا بہتر ہوتا ہے۔ مسٹر فورک نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ گئے۔ اچھا، اب مجھے اجازت دو، رات کے 11 بجے اسٹوڈیو بھی جانا ہے۔ مسٹر فورک نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ میں دیر تک اس ماہر فن کے بارے میں سوچتا رہا اور پینی مجھے دیکھتی رہی۔
امریکی پولیس بے حد ذہین ہے مسٹر علی، میں کسی قیمت پر آپ کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم آج گھر سے باہر نہ نکلیں۔ وہ چند ساتھ کے بعد بولی اور میں نے گردن ہلا دی۔ اس حیرت انگیز شخص نے میرے دماغ میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ کیا واقعی پینی، خود تم نے بھی اس کی اصل شکل نہیں دیکھی؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں مسٹر علی یار، ایک طویل عرصے تک میں اسے ایک شکل میں دیکھتی رہی، پھر جب میں نے اسے دوسری شکل میں دیکھا تو یہی سوچا کہ اس کی اصل شکل پہلے ہی ہوگی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اس وقت بھی میک اپ میں تھا۔ انوکھا انسان ہے، کیا اس کا تعلق بھی گروہ ہی سے ہے؟ میں نے پینی سے پوچھا۔ ظاہر ہے، ورنہ اسے اتنی بڑی ذمہ داری میں شریک نہیں کیا جا سکتا تھا، پینی نے جواب دیا۔ رات کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک میں پینی کے ساتھ عمارت کے عقبی لان میں ٹہلتا رہا۔ دوران گفتگو بڑی عجیب باتیں معلوم ہوئی تھی اور مسٹر ملر کی شخصیت الجھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک اداکار اتنی بڑی حیثیت کا مالک ہوگا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بہت سے پہلو مزید الجھ گئے تھے، لیکن بہرحال میرے لیے وہ کام کا آدمی تھا۔ یہ بات کیا کم تھی کہ کسی بہانے صحیح، لیکن مجھے وقتی طور پر امریکی پولیس سے نجات مل گئی تھی اور دوسری بہت سی سہولتیں بھی مہیا ہو گئی تھی۔ رات کے 12:15 بجے میں نے پینی سے سونے کی خواہش ظاہر کی اور وہ میرے ساتھ ہی بیڈ روم میں آ گئی۔ تم یہاں سوگی؟ میں شاید الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ ہاں، اس میں کیا قباحت ہے؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ مسٹر ملر نے مجھے اس کی اجازت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے مہمان کو کسی قسم کی بوریت کا احساس نہ ہو۔ تمہیں کسی وقت بھی شراب کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، اور پھر یہ کہ میں خود بھی تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ پینی، میری درخواست ہے کہ تم دوسرے کمرے میں سو جاؤ۔ مسٹر ملر نے مجھے غلط سمجھا۔ میں مسلمان ہوں اور مجھے کسی بھی موسم میں شراب کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے چاروں طرف کھینچے جانے والے حصار کو توڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، پینی نے گردن جھکا دی اور پھر وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس کی اداسی اچھی نہیں لگی تھی، لیکن در حقیقت یہ سب کچھ مجھے پسند نہیں تھا۔ میں اپنے کردار میں پختگی پیدا کرنے کا خواہش مند تھا۔ امریکہ میں بیشتر طلباء زندگی کی حسین یادیں جمع کر رہے تھے۔